اب ابو لہب کی زندگی آپ پڑھیں گے تو بڑی کمال کی زندگی ہے. ابو طالب جو تھے, ٹھیک ہے, ابو طالب رسول اللہ کے بڑے قریبی چچا تھے, ان سے بہت محبت کرتے تھے. جب پہلے سردار وہ تھے, اور اسلامیات میں لکھا قریش کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ارے بھائی وہ بڑے بڑے سردار نہیں تھے, وہ ان کے چچا ہی تھے. چھوٹے بچوں کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے کتنی اسٹوری کو مینوپولیٹ کر کے دکھایا. ابو مطلب یعنی ان کے پہلے چچا کی وفات ہو گئی, تو رسول اللہ 3 مہینے تک گھر سے باہر ہی نہ نکلے, کیونکہ انہیں ڈر تھا بھی باہر نکلوں گا تو جو ہے وہ چچا جو ہے وہ ابو لہب ہیں, تو ابو لہب تو جو ہے وہ بت پرست ہیں, اور بت پرستی کی اگر میں ڈینائل کروں گا تو یہ مجھے مروا دیں گے یا مروا نہ دیں. تو پھر انہیں بڑی رنج ہوئی, تو وہ جا کے کہنے لگے اے محمد تو جس خدا کو مانتا ہے جا اس کو جو ہے اس کی پریچ کر, اس کی عبادت کر, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو میرا بھتیجا ہے اور میرے بھتیجے پر میری جان بھی قربان. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دوبارہ وہی بازاروں میں جا کے منادی کرنے لگے کہ اوپر قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جا کر جو ہے وہ ابو لہب کے پاس کہنے لگے کہ اے ابو لہب, قریش کے بڑے سردار, تیرا بھتیجا کسی اور خدا کی بات کرتا ہے اور بتوں کی جو ہے وہ پرستش کو روکتا ہے, تو اسے کیوں نہیں روکتا؟ تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, وہ جس بھی خدا کو مانے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں, میرا بھتیجا ہے, کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا. اس بندے کی مثال ایسے ہے, پنجابی میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے, پا نہ پڑی تے پھائے چڑی. اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. یہ بندہ اپنی ہر ویڈیو میں 5-7 جھوٹ کٹھے بول دیتا ہے. ہم نے احادیث مبارکہ, سیرت اور اسماء الرجال کی تمام کتب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا, عبد المطلب ان کے دادا کا نام تھا. یہ جھوٹی سٹوریاں عوام کو سنانا بند کرو. ابو لہب کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لو. ابو لہب نے یہ اللہ کے رسول کو کہا ہو کہ جاؤ آپ جو ہے تبلیغ کرو, اور اتنا زیادہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہو. وہ ابو طالب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا, اور ان کی وفات جب ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی تبلیغ بند نہیں کی تھی. اور یہ جو طائف کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا, اللہ کے رسول وہاں پر تبلیغ کے لیے گئے تھے تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. وہ ابو طالب کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تبلیغ بند نہیں کی, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد تیز کر دی تھی, اور حج کے اوپر آنے والے لوگوں کو بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی. سیرت اور اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہے کہ عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو جہل جیسے قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اور یا اس کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں. اس پر ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس تبلیغ کو بند نہیں کروں گا. اس لیے جب بھی انسان کوئی بات کرے تو اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. بخاری شریف میں حدیث ہے, یہ میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں. اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر کوئی لشکر حملہ کر دے گا تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں, ہم بالکل اس بات کو مان لیں گے. ابو لہب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی ہم پر حملہ کر دے گا تو ہم